بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بادلوں اور زمین کے درمیان چھلانگ لگائیں گے۔ آدمی لمبا فاصلہ طے کرے گا اور اس کا سفر ہوا سے چلنے والے بادلوں کی طرح تیز ہوگا۔ وہ بادلوں جیسی چیز پر سوار ہوگا۔ عرب کے چرواہے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ عرب کی زمین ایک بار پھر کھیتوں اور ندیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوں گے جن میں مذہبی جہالت پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ عالموں کو موت دے کر علم اٹھا لے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ فتنے بڑھنے لگیں گے، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ حج پر جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی بچہ اپنی ماں پر حکم چلائے گا۔ عورتوں کی صحبت کی خواہش کی جائے گی اور دولت کو زندگی میں کامیابی کا واحد ثبوت سمجھا جائے گا۔ جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو لوگ دولت کے بعد ناشکرے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی آدمی کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ایماندار لوگ ختم ہو جائیں گے، ناقابل اعتبار لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، بے ایمان لوگ باقی رہیں گے اور وہ اعتماد کرنے کے قابل نہیں سمجھے جائیں گے۔ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آخری زمانے میں جاہل عالم ہوں گے۔ لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے، لیکن انہیں امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ عورت اپنے شوہر کی اس کے کاروبار میں مدد کرے گی اور اس سے کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہوگا۔ تجارت کا رواج ہوگا، زلزلے بڑھنے لگیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب خوب پی جائے گی، لوگ رات کو دیر تک ناچیں گے، وقت تیزی سے گزرے گا، مصیبتیں ظاہر ہوں گی۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شرمگیز واقعہ پیش آئے گا جس میں قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس سے کیوں قتل کیا گیا۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ عورتیں دنیاوی کام دنیا کی خواہش سے کریں گی، ضرورت سے نہیں۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جبکہ اپنے باپ سے پرہیز کرے گا اور اپنے دوستوں سے نرمی سے بات کرے گا۔ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے جس سے ان کے باپ داداؤں نے حرام قرار دیا تھا، جیسا کہ سود لینا، اور وہ اسے بھی حلال کر دیں گے جس سے ان کے باپ داداؤں نے حرام سمجھا تھا۔ سود پھیلایا جائے گا۔ وہ وقت جلد ہی آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پچھلی امتوں کے اعمال کو نقل کر کے ان کی پیروی نہ کر دے۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مہر ختم نہ ہو جائے اور لوگ بھائی بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے، اور لوگ عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے اور ہم بستری صرف مزے کے لیے ہوگی۔ ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی۔ آدمی بغیر کسی ڈر کے اپنی بیوی کے ساتھ گلی میں جمع کرے گا، یہاں تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ زمین سونا اور چاندی اگلے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو مومن کا شاید ہی کوئی خواب جھوٹا ہوگا۔ تم میں سے جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ قومیں جلد ہی تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ہلائیں گی، جیسا لوگ اپنی دعوت پر بلاتے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔
اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا۔ وہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہے، اور وہ دین میں سے ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تو وہ نشانیاں تھیں جو پوری ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بھی بتائی تھی جو کہ بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک مال کی فراوانی ہو جائے گی، کوئی انسان بھی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ جب کوئی انسان اسے کسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جنگلی جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر دے۔ لیکن یہ آخر ہوگا کیسے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جانوروں کی آواز کو ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لینگویج کو ڈیکوڈ کیا ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو جانوروں سے باتیں کروا سکتی ہے، اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انسان فیوچر میں جانوروں سے باتیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کرے گا، اور بہت سے لوگ اس پر لڑتے ہوئے مر جائیں گے۔ ہر ایک اس امید میں رہے گا کہ وہ یہ خزانہ حاصل کرے۔ دریائے فرات، جس سے یوفریٹس ریور بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسٹرن ٹرکی سے سیریا اور عراق میں بہتا ہے۔ اس دریا کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پچھلے کچھ سالوں سے دریائے فرات سوکھ رہا ہے۔ 2021 کو عراقی منسٹر آف دی واٹر ریسورسز نے کہا تھا کہ آب و ہوا کے بدلاؤ کی وجہ سے دریائے فرات 2040 تک پوری طرح سے سوکھ جائے گا، اور یہی سے سونا نکلنا شروع ہوگا۔ حال ہی میں ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں کچھ گولڈ مائنرز دریائے فرات کے قریب سونا جمع کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے نزدیک عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتیں ایک مرد کے حوالے ہوں گے۔ اب تک دنیا میں مردوں اور عورتوں کی آبادی تقریباً برابر ہے، لیکن یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک عورتوں کی آبادی مردوں کی آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی کے ڈیٹا کے مطابق ہر سال عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی ایک بڑی جنگ ہونا باقی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑے اور دونوں طرف سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی، اور وہ ایک ہی مذہبی عقیدے پر چل رہے ہوں گے، اور اسی طرح جنگوں کے بعد مردوں کی تعداد کم پڑ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب کھلے عام زنا کرنا قانونی ہو جائے گا۔ آج 65 ملکوں میں فحاشی لیگل ہو چکی ہے۔ آج تک دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا ہے جو اپنے دور سے کئی سو سال بعد ہونے والے حالات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتا سکے۔ ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہے، اور یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین سرسبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے زمین بنجر ہو جائے گی اور دنیا میں خوراک کی کمی ہوگی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آب و ہوا کی تبدیلی ہر سال زراعت کو نقصان دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔
پھر مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں موجود بیت اللہ میں آئے گا، پھر مکہ کے لوگ اسے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام کے لوگ بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، جبکہ وہ اس بیعت کو بالکل پسند نہیں کرے گا۔ پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں دھنسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ تعالیٰ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مہدی اس وقت نظروں سے چھپ جائے گا اور غریب اور مسافروں میں سے ہوگا۔ جب اسلام غربت کے عالم میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تکھاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اس وقت زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اس کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی۔ پھر وہ تمہیں دکھائے گا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکستان، ازبکستان اور پاکستان، ان سارے ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں، ان سب میں سے ایک چیز کامن ہے، یہ سارے شہر کچھ خاص ترقی یافتہ نہیں ہے۔ خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتیلا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشی سے الگ ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہوں وہ کیا جنگیں لڑیں گے۔ اور دوسری کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی پٹھان کی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوم ہے۔ لیکن اس خراسان کے جس علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلے گی، اس وقت کے حوالات کے مطابق وہ افغانستان ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں آج کے وقت اسلامی قانون کے مطابق حکومت قائم ہے، اور افغانستان ہی وہ ملک ہے جس کے پاس آج کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جی ڈی پی پہلے ہی نیچے اتنی جا چکی ہے۔ اور تیسری چیز، افغانستان ہی وہ ملک ہے جس میں طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنے ملک سے بھگا دیا تھا۔ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو طالبان نے ایران سے فلسطین کے لیے راستہ مانگا تھا۔ آج کے حالات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ فوجیں افغانستان سے ہی چلیں گی، لیکن جب خراسان سے فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ جا ملیں گی، پھر مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رومی یلماق نام کی جگہ پر جمع ہوں گے اور مسلمان بھی جنگ کی تیاری کریں گے۔ مدینہ سے رومی کے خلاف فوجیں بھیجیں گی، یہ دونوں فوجیں آپس میں جنگ کریں گی۔ رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ دوسرے گروپ سے لڑ سکے۔ اس گروپ کو مسلمانوں نے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہوگا، لیکن مسلمان انکار کر دیں گے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور رومنز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے جس کی مثال کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ ان کے کنارے سے گزرے گا تو اسے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، اتنی بڑی سطح پر قتل عام ہوگی۔ جب گنتی کی جائے گی تو 100 آدمیوں میں سے صرف ایک زندہ ملے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ڈر کر جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ شہید ہوگا
جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین شہید ہوگا اور آخری حصہ جنگ جیت جائے گا اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہوں گے تو شیطان بولے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں میں تمہاری جگہ لے لی ہے۔ اس سے مسلمانوں میں ہنگامہ پیدا ہوگا اور وہ باہر نکلیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کی اس الجھن سے ڈیل کر کے مسلمان شام جائیں گے۔ وہاں مسلمان ایک اور جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے بال گھنگریارے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے ہی اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس ایک تمیم داری نام کا انسان آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا تو راستہ بھولنے کی وجہ سے اس کا جہاز ایک جزیرے پر جا کر رک گیا اور انہوں نے اس جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک انسان دیکھا۔ اس انسان نے ان سے کچھ سوالات پوچھے۔ پہلا سوال، بیسن کے کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ تمیمداری اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کھجور کے درخت واقعی پھل دیتے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا تبریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ تمیمداری اور اس کے ساتھیوں نے کہا، جھیل میں پانی بہت زیادہ ہے۔ تیسرا سوال، مجھے امیوں کے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمیمداری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے اور بہت ہی عربیوں نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پٹکارا اور اس نے زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ اس کے بعد اس نے انہیں اپنا نام بتایا، میں دجال ہوں، اور اس نے کہا کہ بہت جلد میں پوری دنیا میں گھوموں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں مجھے جانے نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دجال یہاں سے نکلے گا۔ اور ایک اور حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چپٹی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ جی ہاں، خراسان وہی علاقہ ہے جہاں سے امام مہدی علیہ السلام کی فوجیں نکلیں گی، یہیں سے دجال بھی نکلے گا۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی صحابہ کرام کو خبردار کر دیا تھا، کیونکہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اندھے اور اپاہج لوگوں کو ٹھیک کر پائے گا اور وہ زمین کو بھی پھاڑ پائے گا اور موسم پر اس کا پورا کنٹرول ہوگا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ لیکن دجال موسم کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ پیارے دوستو، 1990 میں متحدہ عرب امارات نے رین انہینسمنٹ میتھڈولوجی کو انٹروڈیوس کیا، یعنی بارش برسانے کا طریقہ کار، جسے آج ہم کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے بارش کروائی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں سلور آیوڈائڈ کو ایئر کرافٹ سے بادلوں میں ریلیز کیا جاتا ہے۔ اسے عرب ممالک جیسے دبئی، سعودی عرب اور عمان میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے
جو کہ ان عرب کنٹریز کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے عرب ممالک اس ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑی ہے، اور دجال بھی شاید اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے موسم پر کنٹرول کرے گا۔ دجال پاورز کا استعمال کر کے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ اسے خدا مانا جائے۔ جیسے نبی حضرت اسرائیل علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے، اسے کہیں گے کہ میں نے تجھے ان سے دور رکھا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر پکڑیں گے اور اسے وہاں نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ مقام لوط پر آج کے دور میں اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنا رکھا ہے کہ شاید دجال کسی جہاز میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ دجال کی موت کے بعد مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہو تو وہ پتھر ہی بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دے، سوائے حرکت کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے، اور اسرائیل میں یہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ وقت بعد امام مہدی علیہ السلام وفات پا جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام تم میں 7 یا 8 سال تک رہیں گے۔ اسی پر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے گھومنے کو آہستہ کر دے گا، جس سے وقت آہستہ گزرے گا، اور اس طرح امام مہدی علیہ السلام صرف 7 سالوں میں دنیا فتح کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے قانون اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، عیسائیوں کے کراس کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے قتل کے بعد لوگ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تمام مومنوں کے ماؤنٹ سینا یعنی کوہ طور پر لے جائیں، وہی جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا جس کے ساتھ کوئی بھی قوم لڑ نہیں سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو کوہ طور کے قلعے میں لے جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے تبر کے کنارے سے گزرے گا تو اس کا پانی پی کر اسے خشک کر دیں گے، اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ چونٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے۔ زمین پر ہنگامہ اور قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے، ہم نے زمین کی تمام مخلوقات کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے، اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ قدرت کے کرشمے سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کے قلعے میں ٹھہرے ہوں گے، جہاں انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کے سر گائے کی قیمت 100 سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں اور بدبوؤں سے بھری ہوگی۔ وہ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک تیز ہوا بھیجے گا اور ایک قسم کے پرندے آئیں گے اور لاشوں کو اس جگہ سے لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ لے جانا چاہے۔ پیارے دوستو، ان کے تیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان کو 7 سال تک آگ کی لکڑی کے طور پر استعمال کریں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو برابر کر دے گی۔
اب اللہ تعالیٰ زمین کو پھل پیدا کرنے کا اور آسمان کو اپنی نعمتیں برسانے کا حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کا ایک گروہ اچھے سے کھا سکے گا۔ گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کی امامت کریں گے اور دنیا میں انصاف سے حکومت کریں گے۔ ان 40 سالوں میں دجال کے قتل کے 7 سال بھی شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے۔ وہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے مدینہ کے قریب روحا نام کی ایک جگہ کے راستے مکہ جائیں گے۔ ان تمام واقعات کے ہونے کے بعد وہ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یمن کا رہنے والا قبیلہ قحطان سے جہجہ نام کا ایک انسان خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے جن کے دور میں کفر پھیلے گا۔ اس دوران ایک گھر مغرب میں اور دوسرا مشرق میں زمین میں دھنس جائے گا جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب قسم کا دھواں آسمان سے نیچے زمین تک پوری زمین کو سیاہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 40 دن تک جاری رہے گا اور مومنوں کو ٹھنڈا کرے گا اور کافروں اور منافقوں کو بے ہوش کر دے گا۔ کچھ 1 دن بعد ہوش میں آ جائیں گے، کچھ 2 دن بعد، تو کچھ 3 دن بعد، اور پھر ذی الحج کے مہینے میں ایک رات قربانی کے دن کے بعد آئے گی جو اتنی لمبی ہوگی کہ بچہ رونے اور نوحہ کرنے لگیں گے، مسافر تھک جائیں گے اور مویشی چڑھنے کے لیے بہت بے چین ہوں گے۔ لوگ روئیں گے اور معافی مانگیں گے۔ آخر کار سورج تقریباً 3 یا 4 راتوں کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے چاند گرہن ہوتا ہے۔ بے چینی کی حالت میں ہلکی سی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ آسمان کے درمیان تک جائے گا اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج ہر روز مغرب میں طلوع ہوگا۔ قیامت کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے سب پر بند ہو جائیں گے۔ کافروں کا کفر کو چھوڑنا اور گنہگاروں کی گناہ سے توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسلام قبول کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان ابھی تک سورج کے مغرب سے نکلنے کے صدمے میں ہی ہوں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب جانور مکہ کے قریب ایک صفا نامی پہاڑی سے نکلے گا اور دنیا کے تمام شہروں اور حصوں میں اتنی تیزی سے جائے گا کہ کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ بول بھی سکے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ ہر مومن کی پیشانی پر ایک ہلکی لکیر کھینچے گا جس سے مومن کا کالا چہرہ بھی چمک اٹھے گا، اور یہ انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ گندا ہو جائے گا۔ اس طرح پھر تمام مومن اور کافر کھل جائیں گے۔ ایمان اور کفر کی یہ نشانی کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ کافر کبھی بھی کفر سے نہیں ہٹے گا اور مومن اسلام پر قائم رہے گا۔ یہ پہلے یمن میں ظاہر ہوگا، پھر نجد میں اور پھر غائب ہو جائے گا، اور تیسری بار یہ مکہ میں ظاہر ہوگا۔ قیامت کے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی موت ہو جائے گی۔ کوئی مومن اور پرہیزگار باقی نہیں رہے گا سوائے کافر کے۔ افریقی لوگ غلبہ حاصل کریں گے اور حکومت کریں گے۔ وہ کعبہ کو توڑ دیں گے۔ خدا کا خوف، شرم اور حیا نہیں رہے گی۔ حکمرانوں کے ظلم اور عوام کے آپس میں جھگڑے بڑھیں گے۔ بتوں کی پوجا، ظلم، قانون کی خلاف ورزی، بھوک اور بیماری پھیلے گی۔ دنیا کی ایسی افسوسناک حالت میں شام کا کچھ بھلا ہوگا۔ باقی سارے ملک کے لوگ اپنے خاندان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔
اسی دوران جنوب کی طرف سے ایک بڑی آگ نمودار ہوگی جو دنیا کے تمام لوگوں کو شام میں جمع ہونے پر مجبور کرے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ یہ 40 سال دنیا کے خاتمے کی طرف اس حالت میں گزریں گے کہ کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی سب 40 سال کے ہوں گے اور کوئی مومن نہیں ہوگا سوائے کافروں کے۔ اچانک جمعے کے دن جو کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اس دن سارے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ صبح کے وقت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کی آواز سے کائنات کے سارے انسان جانور مر جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل سب کو موت آئے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ اور اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ باقی رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا اپنی روح قبض کر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اپنی روح کو قبض کریں گے تو وہ ایسی چینخ ماریں گے کہ اگر کوئی انسان زندہ ہوتا تو اس چینخ کو سن کر اسے دوبارہ موت آ جاتی۔ اس کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو تھامے گا اور آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر پانی برسائے گا۔ یہ عجیب سا چپکنے والا پانی ہوگا۔ جب یہ پانی زمین پر گرے گا تو اس پانی سے قبر میں پڑے مردہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور کہیں گے کہ دوبارہ سور پھونکو۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس دنیا میں پیدا ہونے سارے انسان یہ دیکھ رہے ہوں گے زمین بالکل سیدھی اور صاف ہو چکی ہوگی اور یہی سے حساب کا دن شروع ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔